ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے تھے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ مکرمہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا اور کسی جگہ بھی سکون نہ پاتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار ہمارے قدموں کی نشان سے ہمارا راستہ پہچان لیں گے اور ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار سور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار آپ کے پاؤں کو ڈسنا شروع کر دیا، مگر جان نثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑ گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں روتا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا کا سارا درد دور چلا گیا، زخم بھی اچھا ہو گیا۔ 3 رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں رونق افراز کرتے رہے۔ کفار مکہ نے آپ کی تلاش میں مکہ کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار سور تک بھی پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی اور اس کا ایک معجزہ تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری کے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا، نہ مکڑی جالا بناتی، نہ کبوتری یہاں پر اپنے انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرا گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ اتر پڑا کہ وہ بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو گئے، اور چوتھے دن یعنی کہ 1 ربیع الاول کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ اس غار سور کے واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ سورہ توبہ: اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے، غم نہ خا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم دیکھ نہیں سکتے، اور کافروں کی بات نیچے ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت کرنے والا ہے۔